نیوز بلٹن کے لیے میں مجید شیری آپ کی خدمت میں حاضر۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آئندہ 20 دنوں میں لوک سبھا انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا انتظامیہ کی پہلی ترجیح۔ چیف الیکٹورل آفیسر سیکورٹی فورس کی کسی بھی اضافی تعیناتی کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مقرر کردہ اصولوں کی سختی سے تعمیل کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آئندہ 20 دنوں میں لوک سبھا انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر نے کہا کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا جموں کشمیر انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے۔ خواتین ہمارے ترقی سفر میں سب سے آگے ہے اور قوم کی تعمیر میں قیادت کر رہی ہے۔ انتظامیہ صنفی مساوات کے لیے غیر متزلزلہ لگن اور عزم کے ساتھ خواتین کی زیر قیادت ترقی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دفعہ 370 کی آڑ میں پیدا کی گئی رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا مسلح افواج کسی بھی خطرے کے خلاف بین الاقوامی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار۔ ہندوستان کی دفاع صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ راجناتھ سنگھ ٹنل کے آر پار خراب موسمی صورتحال، گلمرگ، سنمرگ، گریز اور کپواڑہ کے کئی بالائی علاقوں میں تازہ برفباری، میدانی علاقوں میں جم کر بارشوں سے معمول کی زندگی متاثر، شدید سردی نے لوگوں کو کیا پریشان۔ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں اور برفباری کا امکان۔ 3 مارچ کی شام سے موسم میں مجموعی طور پر بہتر آئے گی۔ محکمہ موسمیات بھاری بارشوں کے باعث کشتواڑہ میں کئی رہائشی مکانوں کو نقصان، جنوبی کشمیر میں تیز آندھی سے خوف و دہشت، متعدد مکانوں کے چھت اٹھ گئے۔ بارشوں کے بعد سری نگر جموں شاہراہ پر رام بند نزدیک تازہ پسیاں گر آئی۔ شاہراہ دوسرے روز بھی ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند، سینکڑوں گاڑیاں مختلف مقامات پر درماندہ۔ میدانی علاقوں میں جم کر بارشوں اور بالائی علاقوں میں بھاری برفباری کے بیچ کل یعنی اتوار کو جموں کشمیر میں تقریباً 43,000 ہیلتھ ورکران پولیو کے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کے لیے تیار ہے اور وہ 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 18.74 لاکھ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائیں گے۔ شمالی کمان کے فوجی کمانڈر نے خطے پیر پنچال کے علاقوں کا کیا دورہ۔ سیکورٹی صورتحال کی جانکاری دینے کے علاوہ آپریشنوں کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ جموں کے گول رام بند علاقے میں اس وقت شادی کی تقریب ماتم میں تبدیل ہوئی جب دم گھٹنے سے ایک شہری کی موت ہوئی جبکہ 4 دیگر بے ہوش ہو گئے، جس کے بعد انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ کمرے میں دم گھٹ جانے کے بعد 18 سالہ نوجوان فوت، 4 دیگر ہسپتال منتقل۔ گول رام بند میں شادی کی تقریب ماتم میں تبدیل، 2 علاج کے لیے سری نگر منتقل۔ سرکاری حکم نامے کے باوجود CCTV کیمرے نصب نہ کرنے کا شاخسانہ۔ کٹرا میں 5 لاکھ مکان کے خلاف پولیس نے باضابطہ طور پر مقدمہ درج کر لیا۔ جنوبی ضلع پلوامہ کے اشگوز علاقے میں 1 درجن سے زائد بھیڑ بکریوں کو ہلاک کرنے کے بعد خونخوار تیندوے کو پکڑ لیا گیا، جس کے بعد اس کو محکمہ وائلڈ لائف کے حوالہ کر دیا گیا ہے۔ تیندوے کو پکڑنے کے بعد لوگوں نے راحت کی لی سانس۔ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت ای بسوں اور سٹی ٹرانسپورٹ کی جانب سے چلائی جانے والی بس سروس لوگوں کے لیے باعث آرام، لیکن بسوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے مسافروں کو ہنوز پریشانیوں کا سامنا۔ مسافروں نے حکام سے دور افتاد علاقوں تک مزید بسیں چلانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی پرزور اپیل کی ہے۔
سینئر صحافی اور روزنامہ صبح کشمیر کے چیف ایڈیٹر نذیر احمد وانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ادارہ CNI انجمن اور اردو صحافت سمیت سیاسی، سماجی اور صحافتی انجمنوں کی جانب سے دکھ کا کیا گیا اظہار۔ سعودی عرب میں مساجد کے اندر افطاری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی عارضی طور پر 11 مارچ سے شروع ہو کر رواں سال 9 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ سعودی حکام دیجیے اپنے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کے پوری ٹیم کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔